الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ۔ بھائی بہت سے لوگ یوکرائن کی نیشنلٹی کے لیے یوکرائن جا رہے ہیں اور رشین آرمی سے لڑ رہے ہیں، اس چکر میں ان کو وہاں کی کیا مل رہی ہے؟ نیشنلٹی ملے، میرا خیال ہے بڑی تنخواہ میں ملے، تو بیوقوفی والا کام ہے میرا خیال ہے۔ کیوں اپنے آپ کو بھیٹ چڑھا رہے ہو اپنی؟ دیکھو یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ اسلام کیا غیر مسلم ملک کے لیے لڑنے کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی غیر مسلم کے یہاں چوکی داری کر رہے ہو، تو جب اس سے ایگریمنٹ ہوگا تو پھر تو چوکی داری کرو گے نا۔ تو جب کوئی اسٹیٹ ہوتی ہے چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، لیکن جب مضبوط اسٹیٹ ہے وہ، تو پھر اس کی فوج میں جاب بھی جائز ہے۔ ہاں اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کا ملک کسی ظلماً کسی ملک پہ چڑھائی کرے، پھر آپ کے لیے اس ملک کی اطاعت جائز نہیں ہوتی۔ لیکن عام طور پر ایسا کرتا کون ہے؟ وہ تو پھر ظلماً ہو یا عدلاً ہو وہ سب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دفاع کی حد تک کسی ملک کی آرمی میں اگر کوئی مسلم بھی ہے تو وہ شرعاً جائز ہے، اگر کوئی مضبوط ریاست ہے تو ایک چوکیدار کی حیثیت سے وہ ہوگا۔ تو ہم تو کہتے ہیں اسلامی ملک کی آرمی میں جاؤ تاکہ جہاد کا ثواب تو ملے نا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اس میں شہادت ہے، وہاں شہادت نہیں ہے، بس یہ کہ آپ نے معاہدہ پورا کیا، مرنے کے بعد جہنم میں نہیں جاؤ گے اس بیس پہ کہ جی ایک غیر مسلم آرمی میں کیوں تھے۔ جہنم میں جب جاؤ گے جب کسی مسلم کنٹری سے لڑنا شروع کر دو گے۔ بذات خود یوکرائن جانا بھی جائز ہے، آرمی جوائن کرنا بھی جائز ہے، فی نفسی میں ہو یا غیر موجودہ صورتحال ہو، لیکن ہے حماقت نا۔ آپ کیوں بین الاقوامی جنگ میں اپنے آپ کو جھونک رہے ہو پیسوں کی خاطر؟ کیونکہ پہل تو روس نے کی ہے نا، پنگا تو روس نے لیا ہے نا، یوکرائن نے تھوڑی پنگا لیا ہے۔ پہل کس نے کی ہے؟ روس نے چڑھائی کی ہے، تو وہ چڑھائی میں غلط ہے بھائی، کیوں چڑھائی کر رہے تو؟ باقی روس کے پاس اپنے دلائل ہیں کہ میں نے اس لیے چڑھائی کی ہے کہ میں نہیں چڑھائی کرتا، نیٹو کا حصہ بن رہا تھا، نیٹو کا حصہ بن جاتا تو نیٹو کی فوج یہاں کے بیٹھ جاتی تو مفتی طارق مسعود صاحب تیرا باپ سنبھالتا اس فوج کو۔ اب رشیا والے اگر میرا بیان سنیں گے ترجمہ کر کے تو ان کے پاس یہ جواب ہے۔ بھائی میں نے تو کہا یوکرائن کی آرمی میں کوئی جاتا ہے تو فی نفسی جائز ہے، وہ ایک ملک کے بارڈر کی حفاظت کر کے تنخواہ مل رہی ہے، ایک طرح کی چوکیداری ہے وہ، بشرطے کہ کسی اسلامی ملک کے خلاف لڑے نہیں، ظلم نہ کرے، بلکہ کسی غیر مسلم ملک کے خلاف بھی ظلم نہ کرے، یہ بھی شرط ہے۔ اگر غیر مسلم پہ ظلم کرتا ہے تو بھی تو کہاں سے جائز ہو گیا؟ ہٹلر کے کہنے پہ جو اس کے فوجیوں نے دوسرے ملکوں پہ چڑھائیاں کر کر کے بندے مارے تو کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ ان سے حساب ہوگا اس کا۔ اب وہ کہتے ہیں ایکچولی میں تو گورنمنٹ کے لا کا پابند ہوں۔ اللہ کہے گا پہلے خدا کا لا ہے، اس میں انسانوں کا دفاع ہے، تو اپنے ملک کی بارڈر کے دفاع کے لیے تو ٹھیک ہے، دوسرے ملکوں پہ ظلماً چڑھائیاں کرنا کہاں سے ٹھیک ہو گیا؟ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے غیر مسلم فوج میں اس بیس پہ تو ٹھیک ہے جائز ہے، لیکن ہم جو کہہ رہے ہیں کہ یوکرائن میں جو ظاہری طور پر جو نظر آ رہا ہے وہ غلطی کس کی ہے؟ رشیا کی۔ پہل کس نے کی ہے؟ روس نے کی ہے۔ تو اس بیس پہ غلطی پر روس ہے، لیکن روس اس کا جواب یہ دے سکتا ہے کہ یوکرائن کے بارے میں رپورٹیں یہ تھی کہ نیٹو کا حصہ بننے جا رہا ہے، نیٹو کا حصہ بننے جائے گا تو پھر نیٹو کی فوج میرے بارڈر پہ آ کے بیٹھ جائے گی تو تیرا باپ سنبھالے گا اس کو، اس لیے ہم نے پہلے ہی کیا کر دیا؟ چڑھائی کر۔ تو یہ سیاسی معاملات ہوتے ہیں، یہ بہت اپر لیول پہ بڑی بڑی گیمیں ہوتی ہیں، تو اس میں ہم جیسے بچوں کا پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ ہم تو پبلک کو یہی مشورہ دے سکتے ہیں کہ یوکرائن فوج میں بھرتی ہونے کے لیے نہیں جاؤ، پاکستان کی آرمی میں بھرتی ہو جاؤ بارڈر کی حفاظت کے لیے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ بارڈر کی حفاظت کی نیت سے کس میں بھرتی ہو جاؤ، تو مرو گے تو شہادت کا ثواب ملے گا۔ ملک تو بہرحال ہمارا ہے نا، اس کی حفاظت کی ثواب کیوں نہیں ہے؟ ریکوائرڈ تو پھر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ پھر رشوت کے تو مسئلے تو میں بتا چکا ہوں کب جائز کب نہیں۔ یا فضیلۃ الشیخ اسمی محمد حمزہ فاضل جامعۃ الحسنین من فیصل آباد انی واللہ احبک من سویدا۔ آئے ہائے، کہتے دل کے سیاہ نقطے سے آپ سے محبت ہے مجھے۔ من سویدا القلب فاتیتک فی حضرتی کا۔ پتہ نہیں رائٹنگ تو صحیح کر لو میرے بھائی۔
المشخیۃ فقط لخمسۃ دقائق. اچھا کہتے ہیں پتہ نہیں آگے کیا لکھا ہوا ہے, صدری بلقائک فقط لخمسۃ دقائق. بھائی آپ کی عربی غلط لکھی ہوئی ہے آپ نے, لامرہم بشرطی, یہ کیا کون سی قسم کی عربی لکھی ہوئی ہے؟ کہتے ہیں آپ سے 5 منٹ چاہیے لامرہم اپنے معاملات کے لیے, بشرطی علم یکن لک مشکلۃ. یہ آپ نے شرح میت عامل والی جو عربی ہوتی ہے نا, شرح میت عامل پڑھی ہے عربی گرامر کی کتاب؟ اچھا یہ وہ والی عربی ہے. وہ ایک دفعہ میں سعودی عرب میں تھا تو ایک عربی کا بنگلہ دیشی سے پھڈا ہو گیا ٹیکسی میں میرے سامنے. میں وہ بنگلہ دیش کا ساتھی میرے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوا ہے, آگے عربی کوئی کرائے پہ پھڈا ہو گیا. اب وہ عربی میں گالیاں دے رہے ہیں نا اس کو. بنگلہ دیشی کہتے ہیں فی ناری جہنم, جو بنگلہ دیش کا تھا وہ کہتا ہے فی ناری جہنم. میں نے کہا خالدین فیہا ابدا, اور میں نے کہا رضی اللہ عنہم, تو رضی اللہ عنہم ہے اور یہ خالدین فیہا. اچھا میرے بھائی, علم یکن لک مشکلۃ ازعاج معنی اعرف انک مشغول جدا. بھائی آپ کی طرف سے ازعاج ہے, میری طرف سے مسئلہ یہ ہے کہ ادھر آئے مسافہ کرے, پتلی گلی سے نکلے. کہاں ہے, کدھر گیا بندہ؟ آپ سے تو مل لیا ہوں وضو خانے میں یار, بلا وجہ اتنی آپ نے شرح میت عامل کی پوری عبارت لکھی. دیکھو عربی جب سیکھا جاتی ہے نا کوئی بھی دنیا کی زبان, تو لٹریچر سے سیکھیں, گرامر سے نہ سیکھیں. گرامر سے جب آدمی سیکھتا ہے تو میں ایک دفعہ سعودی عرب میں, ہم نے بھی تو گرامر سے سیکھی نا. سعودی عرب میں امیگریشن میں میرے کوئی مسئلہ آ گیا تو امیگریشن والے نے مجھے کسی آفیسر کے پاس بھیجا. میں گیا, میں نے کہا ھذا الرجل ارسلنی الیک, اس نے مجھے بھیجا ہے تمہارے پاس. اس نے کہا فإنک مرسل ارسلت الی, یعنی پیغمبروں والی آیتیں پڑھنا شروع کر دیں, یعنی آپ بھیجے گئے ہیں اور اللہ نے آپ کو میری طرف. میں نے کہا نعم انا من المرسلین. تو یہ ہمارا نا, مجھے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ نیت باندھ لے کے بھائی نیت نہ مان لے. وہ بھی ہنس رہا تھا, میں بھی ہنس رہا تھا. آپ سے ایک درخواست, اچھا ایک بات یہ ذہن میں رکھیں, بہت سے علماء عربی بول نہیں پاتے ہیں, اس سے لوگ بدگمان ہوتے ہیں کہ شاید ان کو عربی نہیں آتی. میں بھی فلوئنٹلی نہیں بول پاتا, جیسے کوئی عربی میرے سامنے آ جائے نا, اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان کو عربی آتی نہیں ہے. یہ خوب سمجھ لو, کسی بھی زبان کو بولنے کے لیے نا, جب تک آپ ان لوگوں میں رہ کے پراپر طریقے سے بولتے نہیں رہو گے, بولنا نہیں آئے گا. لکھنا بھی آ جائے گا, پڑھنا بھی آ جائے گا, بولنا نہیں آتا. تو بولنا ایک بالکل ایک الگ فیلڈ ہے. میں نے بہت سے ڈاکٹروں کو دیکھا انگلش میں بات نہیں کر سکتے, حالانکہ ساری کتابیں کس میں پڑھی ہوتی ہیں, انگلش میں. اور ایک جاہل آدمی جو میٹرک پاس بھی نہیں ہو تو فرفر انگلش بول رہا ہوتا ہے, کیونکہ لندن میں پیدا ہوا ہوتا ہے. تو کبھی بھی کسی کا علمی وزن اس کی زبان سے اندازہ نہیں لگایا کرے کہ یہ کتنے عربی ہیں جو عربی فرفر بولتے ہیں, قرآن کی آیتوں کا نہ ان کو الف کا پتہ نہ. ایک عربی تھے میرے ساتھ, انہوں نے کسی فقہی مسئلے میں بحث شروع کر دی, اردو نہیں آتی تھی ان کو, عربی میں بحث شروع ہوئی, وہ فرفر عربی بول رہے ہیں. اچھا مجھے سمجھ رہے تھے, میں اس وقت پڑھتا بھی خامسہ میں تھا, یہ بات ہوگی 94 کی, یعنی میں آدھا مولوی بھی نہیں بنا ہوا تھا اس وقت. تو اس نے عربی میں نا ایک فقہی مسئلے پر بحث شروع کر دی. جب بحث ہوئی ہے تو میں نے دھڑ دلائل دینا شروع کیے, تو دلائل دے میں نے تھوڑا شروع کیا. وہ بہت انسپائر ہو گیا, انہوں نے بولا بھائی تو یہ تو. پھر اس نے کہا کہ یہ فلاں کتاب میں پھر ایسا کیوں لکھا ہوا ہے. پھر میں نے اس کو بتایا اس کتاب میں ایسا اس لیے لکھا ہوا ہے. میں نے کہا اس کتاب میں لکھا ہوا ہی نہیں ایسا. ہاں مجھے یاد ہے. میں نے کہا آپ جس فقیہ کی کتاب کا حوالہ دے رہے ہو جو سعودی عرب کے تھے, وہ اس میں ایسا لکھا ہوا ہی نہیں ہے, انہوں نے اس کے خلاف لکھا ہوا ہے. وہ فوراً اپنی لائبریری میں کتاب نکالی, صفحہ نمبر کھولا, واقعی جو میں کہہ رہا تھا وہ لکھا ہوا تھا. اب عربی تو وہ بڑی ٹائٹ بول رہا تھا, میں ظاہر ہے رک کے اٹک کے بول رہا تھا, لیکن پھر جہاں بھی ہم جا رہے ہیں نا وہ میرا تعارف کروا تھا, رجل فقیہ, بھائی یہ اس کو تو بڑے شرعی مسائل پر گرفت ہے. اب میری عربی بولتا ہوا کوئی مجھے دیکھ لیتا تو مجھے جاہل سمجھتا, ظاہر ہے وہ سمجھتا یار اتنی فلوئنٹ, اس کو سمجھتا کہ بہت پہنچے ہوئے کیا ہیں, بزرگ ہیں, عالم ہیں. حالانکہ وہ مجھے لگا کہ اس نالج عام لوگوں سے زیادہ ہی تھی اس کے پاس, لیکن ظاہر ہے ایک مدرسے میں آدمی نالج لیتا, وہ نالج تو نہیں تھی نا اس کے پاس. پھر وہ جہاں بھی جاتا میرا تعارف ہوتا, بھائی ھذا رجل فقیہ. میں نہیں کہہ رہا کہ میں بہت فقیہ ہوں, لیکن اس کے کمنٹس میں نقل کر رہا ہوں. تو کبھی بھی نا کسی کی زبان سے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ اس کے پاس, آج یہ چیز کو لوگ بہت کیش کراتے ہیں,
کچھ لوگ فر عربی بول رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ ہمیں پتا ہوتا ہے غلط بول رہے ہیں. عوام کہتی ہے زبردست, ہمیں تو گرامر کا بھی پتا ہے نا, تو وہ غلط بول رہے ہوتے ہیں, اعراب ہی غلط لگا رہے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار یہ فرفر بول لیتے ہیں اور اتنے بڑے فلاں بزرگ ہیں وہ فرفر نہیں بول پاتے. تو وہ بولنے کا تعلق ہے, آپ 100 دفعہ لینگویج سینٹروں میں زبانیں سیکھیں, پھر بھی جب تک آپ اس ماحول میں رہیں گے نہیں عربوں کے ساتھ یا گوروں کے ساتھ یا صبح شام انگلش بولنے والوں کے ساتھ, آپ کو انگلش نہیں آئے گی. تبھی یہ جو انگلش یہاں لوگ بول رہے ہوتے ہیں نا, جب کسی پڑھے لکھے کو بٹھائیں گے وہ ہنس رہا ہوتا ہے اس پہ. وہ تو ہمیں چونکہ اس لیول کو, ایک آدمی کسی کے پاس گیا نا, کہنے لگا تجھے انگلش آتی ہے, اس نے کہا ہاں آتی ہے, کہتے پھر اردو میں ہی بات کر میرے ساتھ, ٹھیک ہے. اس کو پتہ تیاری پکڑ لے گا. اگر وہ کہتا مجھے نہیں آتی تو پھر انگلش میں بات کرتا اس کے ساتھ. تو زبان سے نہیں اندازہ لگا لیا کریں کسی کے علمی لیول کا. تو بعض دفعہ نہیں آتی انسان کو زبان, لیکن وہ عربی, ہم نے تو عربی کی بہت گاڑی جو عربی ادب کی کتابیں پڑھی نہیں ہیں, پڑھائی ہیں طلبا کو, بہت گاڑی. ایک عربی نے ہماری عربی ادب کی کتاب دیکھی, اس نے کہا یہ ایک لائن میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, تو یہ کیسے تم لوگ اتنی مشکل کتابیں پڑھتے. ہم نے کہا پڑھتے نہیں, پڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, پڑھتے نہیں ہیں, لیکن جب بولنے پر آئے گا تو پھر نہیں ہوتا انسان, وہ پریکٹس سے آتا ہے یہ عمل. باقی ویسے عربی آنے کا فائدہ بہت ہوتا ہے. علماء کو چاہیے کہ وہ عربوں میں رہ کے پریکٹس کریں. جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے لکھی ہے تو آپ پوری وہ اسٹائل میں جو جیسے عرب بولتے ہیں, ہاں ان میں عامی لوگوں کا اسٹائل نہ اختیار کر لیں. وہ تو گل بول رہے ہیں قل کو, وہ تو عربی بگاڑ دی ان لوگوں, جو عامی لوگ ہیں, جو ان کے علماء ہیں نا, ان کی اسپیچز سننے سے بار بار وہ پھر بڑی, جیسے حرم کے ائمہ ہیں یا جو وہاں کی ائمہ کرام جو جس عربی میں بات, وہ بڑی بہترین عربی ہوتی ہے, فصیح عربی ہوتی ہے. اچھا بھائی, اگر بندہ جلدی میں ہو تو عشاء کی نماز 4 فرض جماعت پڑھ لے اور بقیہ سنت وطر چند گھنٹے بعد پڑھے تو ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں بھائی. وطر تو ویسے بھی رات کے آخری حصے میں پڑھنا افضل ہے. مرحومین کی مغفرت اور بلند درجات کے لیے کس طریقے سے عبادت کرے بھائی؟ صدقہ خیرات کرے زیادہ سے زیادہ, ان کے لیے سب سے بہتر ہے. قضا نماز روزے کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ یہ میں یوٹیوب پہ بیان کر چکا ہوں, کلپ ہے میرا, قضائے عمری پڑھنے کا طریقہ. آپ لکھیں گے تو پورا بیان آ جائے گا. اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اتنی ساری نمازیں کی قضا لازم نہیں ہے, یہ بالکل اجماع امت کے خلاف ہے. یہ نیا گڑھا ہوا قول ہے جس کی ماضی میں ہمیں کوئی نظیر نہیں ملتی. اور پھر الٹا ہم سے دلیل مانگتے ہیں کہ دلیل سے بتاؤ کہ قضاء عمری ثابت ہے. یہ بھی سینس لیس ہونے کی علامت ہے. آپ دلیل سے بتاؤ کہ جب اتنی نمازیں کوئی بندہ چھوڑ دے تو قضا کے بغیر معاف ہو جاتی ہیں, اس پہ کوئی حدیث پیش کرو. نماز تو ثابت ہے, جب ادا نہیں ہے تو قضا ہے. اس میں کم نمازیں اور زیادہ نمازیں, اس میں کوئی فرق قرآن و سنت نے نہیں رکھا. آپ بتاؤ کہ جب اتنی زیادہ ہو جائیں تو بغیر قضا کے معاف ہو جاتی ہیں, تو دلیل ان سے مانگو. ان کوئی حدیث نہیں ہے, اور ایسی ایک مسئلہ گڑھ لیا جو اجماع امت کے خلاف ہے. 8 سے 17 سال پہلے میرے دادا کی وراثت تقسیم ہوئی تھی. دادا کے انتقال سے پہلے بڑے چچا کا انتقال ہو گیا تھا, لیکن وراثت کے وقت شریعت کا علم ہونے کی وجہ سے چچا کے بچوں کو وراثت میں حصہ مل گیا. ان کے والد کا کیا اب بھی ان سے واپسی کا تقاضا کر سکتے ہیں؟ کیا یہ جائیداد ان کے لیے حرام ہے یا حلال ہے؟ ہاں, دادا کے انتقال سے پہلے چچا کا انتقال ہو گیا تھا تو چچا کی وراثت تو گئی, ان کے بچوں کی نہیں ملے گی, تو ان سے واپسی کا مطالبہ کر سکتے ہیں, حرام نہیں ہے. بلکہ ان کے لیے حرام ہے کہ جو حق نہیں تھا وہ انہوں نے کیوں لیا, تو ان سے مطالبہ کریں. او بھائی, لوگوں کا نام لے کے مت پوچھا کرو فلاں کے بارے میں کیا رائے ہے, ایسے میڈیا پہ آگ لگ جاتی ہے. میں تعریف میں جملہ کہہ دوں گا, کل وہ کوئی مسٹیک کریں گے, لوگ مجھے پکڑیں گے, آپ کہہ رہے تھے بہت اچھا آدمی ہے, اور اگر میں برائی کر دوں گا تو وہ ویسی پھر قواریت پھیلتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن ایک بات ہے کہ جو بھی الٹا سیدھا بھی کچھ کر رہا ہے تو اس سے مل کے اگر بات کر لی جائے نا تمیز سے, تو وہ اکثر دیکھا ہے کہ پازیٹیو وہ پھر فائدہ ہو جاتا ہے اس سے. تو بجائے اس کے کہ ہم یوٹیوب پہ کلپ ریکارڈ کرواتے رہیں فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا, اس کا طریقہ یہ ہے کہ جاؤ مل لو, بتاؤ بھائی آپ یہ اس طرح کی چند باتیں کر رہے ہیں جس سے آپ کی جو خوبیاں ہیں اس سے بھی لوگ فائدہ نہیں ہو. ہر آدمی میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں, کچھ خامیاں ہوتی ہیں. کورنگی انڈسٹریل ایریا, ابھی کچھ دن پہلے میں ایک مسجد میں پشاور میں 2 پیراگراف ملا کے رکھے ہوئے ہیں. کورنگی انڈسٹریل ایریا میں ایک مسجد میں 2 جمعے کی یوں کر کے لکھا ہوا ہے اور آگے دوسرا پیراگراف ہی ملایا ہوا ہے. ایک مسجد میں جمعے کی نماز ہوتی ہے, ایک ختم ہونے کے بعد دوسری جمعے کی نماز ہوتی ہے. کچھ دن پہلے پشاور میں عصر کی نماز ایک وقت میں 2 جماعت ادا کی گئی, یعنی 2 اماموں کے نے ایک وقت میں کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے ہماری اصلاح فرما دیں. غلط ہو رہا ہے, یہ ایک امام ہونا چاہیے, لیکن اس میں بھی دیکھو غلط کر کون رہا ہے. اب مثال کے طور پر میں یہاں امام ہوں, میں یہاں نماز پڑھا رہا ہوں, ایک بندہ آ جائے ٹانگے کھینچ کے مصلی پہ میں نماز پڑھاؤں گا, زبردستی کھڑا ہو رہا ہے, لوگ اس کو ہٹا رہے ہیں, وہ پھر وہاں اپنی الگ جماعت کرا رہا ہے.
تو میں ٹائم پہ اپنی نماز آ کے کرا رہا ہوں. لوگ کہہ رہے دیکھو ایک مسجد میں کیا ہو رہا ہے, 2 جماعتیں, دونوں مولوی 2 نمبر ہیں. او بھائی 2 نمبر وہ ہے کہ جو مستحق نہیں ہے, لوگوں نے کھڑا نہیں کیا, زبردستی قبضہ کر رہا ہے, تو یہ 2 اس کی وجہ سے ہو رہی ہیں, تو اس کو برا بلا کہو, کیونکہ اگر یہ والی بھی ختم ہو جائے گی تو پکا پھر وہی اسی کا قبضہ ہو جائے گا نا 2 نمبر کا. تو کسی مسجد میں 2 جماعتیں 2 جمعے ہو رہے ہیں, تو دونوں مولویوں کو برا نہ کہو, یہ بولو کہ ان میں غلط کون ہے, اس غلط کو, اس کی جماعت کو ختم کرنے کی کوشش کرو. بولے تم بھاگو یہاں سے, عوام مل کے اس کو بھگائے وہاں سے, جو صحیح والا ہے اس کو برا بلا نہیں کہو. تو لوگ دونوں کو ہی برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو برا بلا کہنے میں مزہ بہت آتا ہے. لوگ کہتے ہیں ایک کی تعریف کریں دوسرے کی برائی کریں, وہ ہم انجوائے فیل نہیں کرتے جو دونوں کو گالیاں دینے میں فیل کرتے ہیں. تو اس میں فیلنگ ہی الگ ہوتی ہیں. جب سب کو برا بلا کہو نا تو الگ ہی فیلنگ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام کا نبیوں سے زیادہ مرتبہ ہے, بکواس کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. مفتی صاحب, اگر آپ سے بچوں کی شادی میں نکاح پڑھوانا ہو تو کس سے رابطہ کریں؟ یہاں نمبر دیا ہوا ہے لیکن اس کے اصول اور ضابطے ہیں. میں نکاح پڑھانے کہیں اور نہیں جاتا. جس نے ہم سے عقیدت محبت میں نکاح پڑھوانا ہے ادھر آئے ہماری مسجد میں, یہاں پڑھائیں گے ہم اس کا نکاح. کہیں اور نکاح پڑھانے تجربوں سے میں نے ثابت کیا ہے, گھنٹے گھنٹے لگ گئے, ہال میں چڑھے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, دولہا بیوٹی پارلر میں اس کی سروس ہو رہی ہے, اس کے نتنے صاف ہو رہے ہیں, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تیزاب سے دھلوایا جا رہا ہے اس کو. ہم پاگل ہیں, شادی تمہاری, اور اتنا تو ہمیں اپنی شادی میں ٹائم نہیں لگا تھا بھائی. تو 20 پھر سیکیورٹی کے مسائل دیکھو, پھر 1 گھنٹہ جانے میں 1 گھنٹہ آنے میں. ہم تو پاگل ہیں کہ ہمارے دوسرے دنیا میں کوئی کام نہیں ہے بھائی. تو پھر لوگ کہتے ہیں حضرت مجھے آپ سے اتنی محبت ہے, میں آپ تو بچپن سے میری خواہش تھی آپ سے نکاح پڑھواؤں گا, میں نے پلیز آ جائیں. عقیدت تجھے ہے, قربانی مجھ سے لے رہا ہے تو. تو میں کہتا ہوں آپ کو مجھ سے اتنی محبت ہے, میں دل سے قدر کرتا ہوں, آپ اس محبت میں قربانی یہ دیں کہ ہماری مسجد میں آ کے مجھ سے نکاح پڑھوا لیں. سمجھ رہے ہو, یہ قربانی میں صرف آپ کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں. ٹائم تو میرا اس میں بھی لگتا ہے, اس میں بھی میرا ٹائم لگتا ہے, لیکن میں آپ کے لیے کیا کروں گا, یہ قربا. اور میں تو فیس کا بھی ایسا مسئلہ, وہ جو ہمارا بندہ فیس لیتا ہے نا, اس کو بھی میں نے بولا ہوا ہے بھائی کوئی دولہا بولے میرے پاس پیسے نہیں ہے, نہ لے فیس اس سے یار. تو فیسیں بھی کیا کیا پکڑا رہے ہوتے ہیں, گٹکا نہیں آتا اس فیس میں. بعض لوگ ایسی فیسیں لا کے دے رہے ہوتے ہیں. میں کہتا تو گٹکا خرید کے دولہا کو واپس کر دو, بولا یار گٹکا لے جانا بیگم کے لیے اس سے. تو کہیں گے وہ یہ سمجھے کہ جی یہاں اس لیے کہ جی وہ, تو اس لیے عقیدت محبت ہے نا آپ کو, تو آپ کیا کریں, ادھر آ جائیں آپ. میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے گٹکے کی فیسیں دیتے ہیں, صحیح فیسیں بھی دے رہے ہوتے ہیں, کیونکہ جنہوں نے دیے وہ بولیں گے ہم نے تو صحیح دی تھی. لیکن بتا رہا ہوں کہ جو نہیں دے ہم تو اس کو بولتے ہیں نہیں دو فیس نہیں, اب پھر تحقیق بھی نہیں کرتے ہم. میں نے اس کو ولید کو یہ بولا ہوا ہے کہ اگر کوئی کہے نا میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کی وجہ سے نکاح ڈیلے نہ کرو اس کا, اور تحقیق بھی نہ کرو. بعض دفعہ کہ بھائی تو نے آئی فون کہاں سے آ گیا تیرے پاس نکاح کے پیسے نہیں ہے. تو میں نے کہا منہ سے بول دے نہیں ہے تو بس ہم نے کیا کہنا ہے, نہیں ہے. نکاح پڑھانا ہے ہم نے, کیونکہ ہم تو نکاح کو پروموٹ کر رہے ہیں, اس میں ہم فیس کی وجہ سے اس کا نکاح ڈیلے کر دیں, تو بے وقوفوں والی بات ہو گئی نا. منہ سے بول رہا ہے نہیں ہے, بھاڑ میں جا یار, نہیں ہے, چلا شادی کر تو. وہ کہہ رہے ہیں آدھی فیس دے سکتا ہوں, تو آدھی دے دے. اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر فری میں ہی پڑھانا شروع کر دو نا. تو فری میں پڑھانے میں ٹینشن ہے. وہ جو بندے ہم نے رکھے ہوئے ہیں نا, جو 4 فارم فل کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کی رجسٹریشن ہے, تو وہ فری والے کام صحیح نہیں ہوتے. پھر یہاں لائن اتنی لگ جائے گی لوگوں کی, پورے کراچی کو جب پتا چلے گا ادھر فری پھوکٹ میں کوئی نکاح کی فیس ہی نہیں ہے, تو ہم سارے بیان چھوڑ کے نکاح ہی پڑھاڑے ہوں گے لوگوں کے بیٹھ کے, اور کوئی کام ہی نہیں ہوگا ہمارا. مندر نہیں, مندر اگر وہ اس ٹائپ کی ڈیزائننگ ہے کہ اس میں مندر, ایسی عمارت میں مندر کے علاوہ کچھ بن ہی نہیں سکتا, تو پھر وہ ڈیزائن کرنا جائز نہیں. آپ کا بیان ہے کہ آپ مندر گئے تھے نا, تو اس کے اوپر آپ کے پاس اشکال ہوئے تھے کہ مزارات جاتے نہیں, مندر جاتے. آپ نے کہا تھا میں عبادت کے لیے نہیں گیا, تو وہ اس بیس پہ بناتے ہیں کہ ہم عبادت کے لیے تو نہیں جا رہے, کوئی مندر میں مورتی تو نہیں رکھوا رہے, خالی لائنیں لگا کے دے. بھائی لائنیں تو ایسی لگا کے دے رہے ہیں, مطلق عمارت کی لائنیں لگا کے دو تو یہ گناہ میں تعاون نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی بھی عمارت بنا دو, پھر وہ چاہے مندر بنانا بھی جائز ہے اگر وہ ایسی عمارت بنا کے دی جائے جو مندر کے علاوہ بھی کسی چیز میں استعمال ہو سکتی ہو. پھر اگر آپ وہ عمارت بنا کے دیں گے تو اس میں بتوں کی عبادت کرنا ان کا اپنا عمل ہے. اس کی مثال ہے, آپ نے کسی کو گھر بنا کے دیا, اب آپ وہ گھر ہندو کو بیچ رہے ہیں, حالانکہ آپ کو پتہ ہے ہندو وہاں مورتی لا کے رکھیں گے, لیکن یہ اس کا اپنا عمل ہے. آپ نے کچھ اس طرح سے ڈیزائن نہیں کیا کہ اس میں مورتیاں ہی ایڈجسٹ ہوں, تو گھر بنا دیا. تو ایسے ہی ہندو اگر مندر بنواتا ہے تو وہ اپنے لیے مندر بنا رہے ہیں, آپ ایک بلڈنگ بنا کے دے رہے ہو اس کو, آگے اس میں بت لا کے رکھے یا اس میں نماز پڑھے,
وہ اس کا ہیڈیک ہے. یہ گناہ میں تعاون نہیں کہلائے گا. گناہ میں تعاون جب کہلائے گا جب آپ ایسی عمارت ڈیزائن کر رہے ہو جو مندر ہی کے کام آ سکتی ہے, کسی اور کام میں نہیں. اس کی مثال ایسے, آپ کسی کو چاقو بیچ دیتے ہیں نا, اب کو لوگ اسے ڈکیتیاں بھی تو کرتے ہیں, تو آپ نے تو چاقو بنا کے دیا ہے, وہ جانور بھی ذبح ہو سکتا ہے, بندہ بھی ذبح ہو سکتا ہے. لوگ اسلحے کا کاروبار کر رہے ہیں, تو کیا یہ حرام ہے؟ آگے کوئی اس کو ذاتی اس میں استعمال کرتا ہے, اس کا اپنا عمل ہے. تو آپ گھر بناتے ہیں, آپ کوئی بھی عمارت بناتے ہیں, اگر وہ ایسی عمارت ہے کہ وہ مندر کے علاوہ 20 کام میں استعمال ہو سکتی ہے, پھر ہندو کا اس میں مندر بنانا وہ اس کا اپنا ذاتی عمل ہے. لیکن اگر آپ ایسا گھر بناتے ہیں جو مندر ہی میں استعمال ہو سکتا ہے, یا ایسا نقشہ ڈیزائن کرتے ہیں جو صرف مندر ہی کا ہے, تو یہ گناہ میں تعاون ہے, پھر یہ جائز نہیں ہے. اور میرا جو مندر جانا ہے وہ گناہ میں تعاون کے لیے جانا نہیں ہے کہ میں ہندوؤں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے گیا ہوں کہ ماشاءاللہ زبردست عبادت ہو رہی ہے, ویل ڈن, اور بھی کرو. ہم تو یہ ہم تو نیکی میں تعاون کے لیے گئے ہیں. نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں پہ ظلم رکوایا جائے, وہاں مسجدوں کو محفوظ بنایا جائے. اس نیکی میں تعاون کے لیے میں نے مندر لے جا کے ہندوؤں کو دکھایا, دیکھو تمہارے مندر یہاں کتنے محفوظ ہیں, تو ہماری مسجدیں بھی وہاں کیا ہونی چاہیے؟ محفوظ. اور واقعی محفوظ ہیں. کتنے ہندوؤں کے کمنٹس آئے کہ تو ہمیں تو آج پتہ چلا کہ پاکستان میں اتنے سارے مندر ہیں اور ہندو اتنے مزے سے عبادت کرتے ہیں, کوئی روکنے والا نہیں ہے. کبھی کسی کو نے روکا ہندو کو عبادت کرنے سے؟ تو یہ اتنی بڑی نیکی ہے جو مندر میں جا کے ہو رہی ہے. اس کی مثال ایسے کہ مندر کوئی گیا توحید کی دعوت دینے کے لیے, اب آپ کہہ رہے مندر جانا کہاں سے جائز ہو گیا؟ مندر جانا بھائی گناہ میں تعاون جائز نہیں ہے, یہ توحید کے پرچار کے لیے گیا ہے, اس کے لیے تو جائز نہیں بلکہ ثواب مل رہا ہے اس کو. تو جانا بذات خود نہ حلال ہے نہ حرام ہے, یہ دیکھا جائے گا آپ کس کام کے لیے جا رہے ہیں اندر. ویسے بھی غیر مسلموں کی عبادت گاہوں میں ویسے جانا بھی جائز ہے. میری پیش نظر تو ایک حکمت تھی, وہ حکمت نہ بھی ہوتی میں ویسے ہی گھومنے کے لیے بھی جاتا تو بھی حرام نہیں تھا. ابے کیا ہو گیا؟ اگر کوئی جا رہا ہے چرچ دیکھنے کے لیے کہ دیکھوں اندر سے کیسا ہوتا ہے, تو یہ گناہ میں تعاون تھوڑی ہے, وہ ویسے ہی دیکھنے جا رہا ہے. تو مندر جا رہا ہے تو ویسے ہی دیکھنے جا رہا ہے, بلا وجہ نہ جائے. خامخواہ میں بتوں کی محبت پیدا ہوگی اس کے دل میں, اس کو منع کیا جائے گا, ایک دفعہ چلا گیا دیکھ لیا نا, بار بار روزانہ وہیں جا کے چائے کیوں پی رہے تو ٹھیک ہے نا, اس لحاظ سے تو اس کو منع کیا جائے گا.